25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف، آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ یہ جو مجرم اور مشرک لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، اللہ اس سورت کے اختتام پہ دوبارہ مسئلہ توحید کو بیان فرماتے ہیں۔ او بھائی، تم نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہی معبودی برحق ہے آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ معبودی برحق ہے زمین میں۔ زمین کی مخلوقات ان میں سے کوئی بھی چیز معبود بننے کا حق نہیں رکھتی۔ آسمان کی مخلوقات اس میں کوئی چیز معبود بننے کا حق نہیں رکھتی۔ لوگوں نے سورج کو معبود بنایا اور تاروں کو معبود بنایا اور فرشتوں کو معبود بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے اندر معبود بننے کی استعداد و صلاحیت ہی نہیں ہے۔ معبود تو اللہ ہی برحق ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو ساتھ غروب بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ ازل سے ہے ابد تک ہے۔ کبھی اللہ پر آدم طاری نہیں ہوا کہ پہلے نہیں تھا پھر وجود نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ ازل سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہے۔ اذا الشمس کوورت، یہ سورج بے نور ہو جائے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ تارے بے نور ہو جائے۔ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے اور یہ گر پڑیں گے۔ اس لیے آسمان یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان اور آسمان کی ساری مخلوقات ان کے اندر معبود بننے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ کہ تم لوگوں نے زمین پہ کسی درخت کو معبود بنایا، کسی نے سانپ اور بچھو کو اپنے لیے معبود بنایا، کسی نے دریا کو معبود بنایا، اور کسی نے انسان ہی کو اپنا معبود بنایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا۔ اور آج اللہ معاف کرے، جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا انسان، اللہ کا ہم پر بڑا احسان، اللہ نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہوا ہے۔ اب نیپال میں کچھ ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ان بے جان چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے، کس وجہ سے؟ اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو یہ ہمیں ڈسے، یہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ یہاں تک کہ انسان کے شرمگاہ کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں یہ بات موجود ہے، کیونکہ اسی سے ہمارے اولاد اور سسٹم ہمارا چل رہا ہے۔ یہاں تک جہالت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں نے آسمان اور زمین میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو معبود کا بنا کے اللہ کا درجہ دیا، حالانکہ معبودی برحق تو ایک اللہ ہی ہے۔ بس اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اور پھر دنیا والے آج دیکھیں قبروں کے سامنے جا کے سر بسجود رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرے کے اندر۔ اللہ فرماتے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اللہ حکمت والے ہیں۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر ایسے لوگوں کو پکڑ لے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو معبود بنا، لیکن اللہ حکمت کی بنیاد پہ پکڑ دیتے۔ اللہ علیم، اللہ خوب سب کے احوال کو جاننے والے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس سب کے اندر جو تصرف کا حق حاصل ہے وہ ایک اللہ کو حاصل ہے۔ آسمانی نظام کو دیکھیں،
جب اللہ چاہے تو آسمان پہ بادل لاوے، جب چاہے تو اللہ بارش برسا دے، جب اللہ چاہے تو بارش کو روک دے۔ ہے کوئی اللہ کے سوا بارش برسانے والا؟ ہے اللہ کے سوا کوئی بارش روکنے والا؟ دن رات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سورج کو روک لے، ہے کوئی اللہ کے سوا کہ سورج کو لا کے دن لاوے؟ اللہ سورج کو تھامے رکھے نہ لے جائے، غروب نہ کرے، ہے اللہ کے سوا کوئی رات لانے والا؟ سورج کا نظام، چاند کا نظام، اور پھر آسمان کے اندر تارے اور یہ سیاروں کا نظام، اور لوگ کہتے ہیں اور جی فلاں سیارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہو گئی۔ یہ ہمارے جاہلیت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور زمین پہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی جگہ پہ ایک رنگ کی سبزی، دوسری جگہ دوسرے ڈیزائن اور رنگ کی سبزی ہے، اور پھل ایک رنگ الگ اور دوسرے کا رنگ الگ، اور ایک کا ڈیزائن الگ اور دوسرے کا ڈیزائن الگ، ایک کا رنگ الگ دوسرے کا رنگ الگ۔ آج تک سیب کے درخت میں ایک پتا بھی آم کا نہیں نکلا، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے نظام کو، پہاڑوں کے نظام کو چلانے والا، دریاؤں کے نظام کو چلانے والا، چرند پرند کے نظام کو چلانے والا، انسانوں کے نظام کو چلانے والا، تو زمین اور آسمان اس کے درمیان کی مخلوقات کے اس کے اندر تصرف کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی ملکیت اور تصرف کا حق نہیں۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، تو تم کیوں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور وہی اللہ ہے، اس کا علم کامل درجے کا ہے۔ اس اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کیا، جبریل تشریف لائے، سوالات کر رہے حدیث جبریل کے اندر، اور فرما رہے متی الساعہ، بتائے تو صحیح قیامت کب قائم ہوگی؟ مل مسئول اعلی من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ جب یہ علامات پیدا ہوں گے تو سمجھو کہ قیامت ابھی قریب ہے۔ اور بالکل قرب کی سب سے بڑی علامت پھر یہ قرار دی کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کسی کا نیک عمل اس کے بعد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آیا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بندے آپس میں معاملہ کرے، کپڑا ایک بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے، اس نے تھان کھول کے رکھا ہوا ہے، ابھی اس نے تھان سمیٹا نہیں ہے، سودا پورا نہیں کیا، اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک بندے نے اپنے جانور سے دودھ نکال کے پینا چاہا، ابھی پیا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اپنا نوالا بنا کے اور روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اور نوالا بنا کے ابھی منہ میں ڈالنے والا ہے، ابھی نوالا پورا کھایا بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر بات، جس بندے پر موت طاری ہوگی اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ اور موت کی کوئی خبر ہے انسان کو؟ اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی والی موت سے حفاظت فرما دے۔ کہیں بندہ گناہ میں مبتلا اور موت آ جائے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ بہرحال وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کے واقعہ ہونے کا علم اسی ایک اللہ کے پاس ہے، تو وہی معبود برحق ہے جب اس کا علم کامل درجے کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سارے کے سارے اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہ تمہیں موت بھی دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے سوالات کرے گا تمہاری دنیاوی زندگی کے بارے میں، کہ تمہیں جوانی دی تھی کس طرح گزارے، تمہیں ہم نے عمر سے نوازا تھا، تم نے عمر کس طرح گزاری ہے، ہم نے تمہیں مال دیا تھا کس طرح کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ مال کمانے کا بھی پوچھا جائے گا اور خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے بعض لوگ کمانے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے. پرسوں میں آ رہا تھا یہ پرانے ایئرپورٹ کے سامنے 7-8 گاڑیاں سجائی گئی تھی، بارات کی گاڑیاں جا رہی ہیں. اب معاشرے کے اندر یہ حال ہے، ان چیزوں کے لیے بندے کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن ان 8 گاڑیوں کو سجانے کی بجائے شاید کسی غریب کی ایک بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے. آج معاشرے کے اندر غربت کی لوگ کہتے ہیں انتہا ہے، مہنگائی ہے، لیکن ہم اپنے نخروں سے باز نہیں آ رہے ہیں، ہم اس سے توبہ نہیں کرتے. شادی میں مہندی کے رسم اور رواج چل رہے ہیں، اس میں کتنے خرچے کیے جا رہے ہیں. اور شادی تو شادی ہے، غم کے موقع پہ فوتگی ہو گئی، اب ہر جمعرات کو خامخواہ ختم کرو گی اور دیکھ بناؤ گے، اگر تیرے پاس پیسہ نہیں تو قرض لے کر کرو گے. اور پھر بعض لوگ، مجھے یہاں پر ایک ساتھی نے بتا دیا کہ مجھے بعض لوگوں نے مجھ سے دیگیں بنا بھی دی، اور جی ہم خیرات کرنا چاہتے ہیں، اور خیرات کر کے دیگیں لوگوں کو کھلا بھی دی اور مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا. یہ ہے ہمارا حال. بہت اچھے، بعض اوقات اچھی سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر کی دنیا کے اعتبار سے بڑے اچھے. یہ ہمارا حال ہے. بہرحال اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی پہ دھوکہ نہ کھاؤ، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا. اس لیے دنیا کے اندر اللہ کو مان کے اللہ کی مان کی زندگی گزارو. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کل قیامت کے دن تمہیں شفاعت اور سفارش کی ضرورت ہوگی. یاد رکھو کوئی اختیار نہیں رکھتا الذین یدعون من دونہ، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا معبودوں کو پکارتے رہتے ہیں، ان کا کوئی معبود سفارش کا حق نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کل قیامت کے تمہاری شفاعت اور سفارش کر لے. اللہ تمہیں پھر جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. الا من شہد بالحق، مگر شفاعت وہ کرے گا جو کہ حق کی گواہی دے چکا. مراد کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر چکا. اس لیے شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا. ہم جب چھوٹا بچہ وفات پا جاتے ہیں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطن. فرط کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی لشکر، کوئی جماعت کہیں پہ جا رہی ہے اور اس لشکر جماعت کے پہنچنے سے پہلے 2-3 بندوں کو بھیج دیا جاتا ہے آپ جائے وہاں پر کوئی ٹینٹ کا انتظام کر لے، کھانے کا انتظام کر لے، پانی کا انتظام کر لے، تاکہ لشکر پہنچ جائے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کو فرض کہتے ہیں. جب چھوٹا بچہ وفات پا جاتا ہے، نابالغ بچہ، اور یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے آگے جا کے انتظام کرتا ہے. اس سے یہ ماں باپ کے بغیر جنت نہیں جائے گا، والدین کو ساتھ جنت لے کر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی فرط نہ ہو، میں اپنی امت کے لیے سب کے لیے فرط ہوں، میں آگے جا کے انتظام کرنے والا ہوں. لیکن حضور اپنی امت کو پکاریں گے، بلائیں گے، لیکن کہا جائے گا یہ آپ کے وفادار نہیں، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کا کیا حال بنا رکھا تھا، دین کے ساتھ کھیل چکے تھے. کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اور سب سے پہلے شفیع کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور مشفعون سب سے پہلی میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے سامنے سر سجود ہوں گے، اللہ انسانوں کے ساتھ حساب و کتاب شروع کر دے. کوئی اللہ کے سامنے شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شکر اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا. اور فرمایا، آج ہماری روایت گزر گئی مشکات شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم جنت میں داخل ہوں گے. سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے. حدیث پاک کے اندر آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث العابد والعالم، ایک عابد اور عالم کو جب اٹھایا جائے گا پولیس رات پہ، عابد سے کہا جائے گا گزرو اس پولیس رات سے، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخل الجنہ، اور عالم سے کہا جائے گا پولیس رات پہ قف، یہاں پہ رک جا، ٹھہر جا۔ اور اب یہاں پر ٹھہر کے لوگوں کو دیکھتے جاؤ، اور جتنے لوگ پولیس رات سے گزرنے والے ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس روکتے جاؤ، اپنے ساتھ روکو، تو جس کو چاہے گا اپنے ساتھ روکے گا روکے گا روکے گا، کتنے کو روکے گا؟ حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہا جائے گا وَاشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ، اے عالم دین تو آج جتنے لوگوں کے لیے چاہتا ہے اپنے ساتھ شفاعت کر کے اور جنت میں سب کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ اور ایک جگہ پہ کہ کم از کم 400 بندے ایک عالم اپنے ساتھ جنت لے کر جائے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ ایسے ہی حفاظ شفاعت کریں گے، ایک حافظ قرآن اپنے قبیلے کے گھرانے کے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو وہ لے کر جائے گا، جب اس نے اپنے قرآن پر عمل کیا ہو، اس کے حلال کو حلال سمجھ، اس کے حرام کو حرام سمجھا ہو۔ ایسے شہداء وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن، تو جو شفاعت کریں گے وہ لوگ ہوں گے کم سے کم انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہو، اور ان کو وہ جانتے بھی ہوں گے کہ ہم نے کس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے، جو کم سے کم کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے حق میں شفاعت کر سکیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ان کے حق میں شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے دنیا کے اندر وجود عطا کیا ہے، کس نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس دنیا کے نظام کو وجود دینے والے اور اس دنیا کے اندر انسان کو وجود دینے والے صرف ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ اب بتاؤ جب تمہیں وجود دینے والا اللہ ہے تو پھر کیوں اللہ کے سوا تم غیر کے سامنے سر سجود رہتے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، بس یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے قول کی قسم، جو میرے نبی کہہ چکے اور کیا کہہ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو رات کو تنہائیوں میں محفل اور مجلس کے اندر، صحت میں بیماری میں، ہر آن ہر گھڑی لوگوں نے پتھر سے لہو لہان کیا، کسی نے مٹی ڈال دیا، کسی نے آپ پر تھوکا، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر مانگتے رہے، بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی لوگ ظلم پہ ظلم کرتے رہے، اور بجائے اقرار کرنے کے انکار کرتے رہے اور جھٹلاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، اور کوئی کاہن کہتا رہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رب پیغمبر کے قول کی قسم، میرے پیغمبر کی کہی گئی بات کی قسم کہ اے میرے رب، کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، حضور دل برداشت ہو کہ اللہ کے سامنے شکوہ کریں، اے میرے رب یہ قوم تو ایمان نہیں لا رہی ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ پاک کے رسول اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، اور کیا؟ اے میرے رب میری اس قوم نے میرے قرآن کو یوں چھوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ آج ہم دیکھیں قرآن کا کیا حال معاشرے کے اندر۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر، اللہ تسلی دے رہے اپنے پیغمبر کو، آپ دل برداشتہ نہ، فَاصْفَحْ، آپ درگزر کیجئے ان سے، وَقُلْ، کہہ دیجئے سلام، بس چھوڑ دے بات، الگ ہو جائے، تنہائی اختیار کر لے، ان سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، بس چھوڑ دے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ دو کو سلام، بس ختم کرو بات ان کے ساتھ، ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ انجام جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ آپ کی منت اور سماجت اور آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، ان قریب جب یہ موت کے بعد سب کچھ دیکھیں ان کو پتہ چل جائے گی حقیقت کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہی آسمانوں کے اندر معبودی برحق ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں معبودی برحق ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ حکمت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے،
وما بینہما، اور ان تمام چیزوں کی جو ان کے درمیان ہے، وعنده علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سارے لوٹا دیے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ معبود جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہیں سفارش کا، الا من شہد بالحق، مگر وہ جس نے حق کی گواہی دے دی، یعنی کلمہ حق پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، وهم يعلمون، اور وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے۔ یہ قیامت کے دن کا انتظار نہ کرے کہ اگر ہمارے یہ معبود ہماری سفارش کریں گے، یہ تمہاری سفارش کر بھی نہیں سکتے، اور سفارش ان کی جائے گی جنہوں نے کلمہ توحید کم از کم پڑھا ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھ لے کہ کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہمیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں یا پھرے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے میرے پیغمبر کے قول کی، یا رب، کہ اے میرے رب، ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، کہ یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فاصفح عنہم، اے میرے پیغمبر آپ ان سے درگزر کیجئے۔ وقل سلام، اور کہہ دیجئے کہ سلام۔ فسوف يعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ صدق اللہ۔